آگے سکھانے والے کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو سارا سال بے حیائی کرتے رہے، وہ ہمیں دین کا سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایکٹر، وہ خواتین، وہ بیٹھ کر ہمیں دین کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں جو سارا سال بے حیائی کو فروغ دیتے رہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوئی ہے نا، اب لوگ مسجدوں کا رخ کرتے اور پھر علماء کے ساتھ علماء کی محفل میں بیٹھتے، علماء کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے، اور پھر ان کے پاس بیٹھ کر جو مسائل ساری زندگی نہیں سیکھے اب پاس بیٹھ کر سیکھتے۔ علماء سے کہتے کہ حضرت مجھے غسل کا طریقہ بتائیں، اگر میں ناپاک ہو جاؤں تو بدن کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان ٹیلی ویژن پہ نظریں جما لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب دین سیکھیں گے تو ٹیلی ویژن سے سیکھیں گے۔ اور آگے سکھانے والے کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو سارا سال بے حیائی کرتے رہے، وہ ہمیں دین کا سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایکٹر، وہ خواتین، وہ بیٹھ کر ہمیں دین کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں جو سارا سال بے حیائی کو فروغ دیتے رہے، سارا سال اس کلچر کو تباہ کرتے رہے، اس معاشرے کو تباہ کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ او بھائی، اگر آپ اس قابل تھے تو خود عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ اس قابل تھے تو آپ کی زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آیا؟ اب تعجب ہوتا ہے، مقام افسوس ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر علماء کی مجالس میں بیٹھ کر دین سیکھنے کی بجائے ہم اداکاروں سے دین سیکھ رہے ہیں۔ چلو وہ تو اداکار ہیں، وہ تو کاروباری ہیں، ٹیلی ویژن چلانے والے، ادارے چلانے والے، وہ تو کاروباری ہیں۔ آپ تو تھوڑی سمجھ اپنی عقل کو استعمال کریں۔ دین سیکھنا ہے تو مسجد میں آئیں۔ اچھا یہ بتائیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھنے میں لطف آئے گا یا وضو کر کے پاک ہو کر مسجد میں آ کر کسی عالم کی محفل میں بیٹھ کر دین سیکھیں گے لطف وہاں آئے گا؟ بتائیں نا ذرا، آپ ذرا فیصلہ کریں، لطف کہاں آئے گا؟ او بھائی، ٹیلی ویژن پہ 100 بار قرآن سنیں، وہ کیف طاری نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ مسجد کے اندر آ کر نہ ہاتھ باندھ کر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، ابھی آپ نے نماز میں قرآن سنا، میں تو چس لے رہا تھا، مزہ لے رہا تھا، کیا آپ کو بھی مزہ آیا قرآن سننے میں؟ تو بھائی، جب آپ مسجد میں آئیں گے تو اللہ کے روبرو ہو رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ جب آپ نماز کی تیاری کرتے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا۔ پوچھا گیا حضرت کیوں ایسا ہوتا ہے، آپ نماز کو کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے میں یہ تصور کرتا ہوں کہ پل صراط میرے پاؤں کے نیچے ہے، یہ میری نماز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے قدم پل صراط کے اوپر ہیں اور میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ تب میں نماز کا آغاز کرتا ہوں تو اللہ اکبر کہتا جاتا ہوں، ادھر سے کرم کی بارش ہوتی جاتی ہے۔ ہم اللہ کے روبرو ہیں۔ ٹیلی ویژن سے دین سیکھنے کی بجائے اور ان اداکاروں سے دین سیکھنے کی بجائے جو 11 مہینے تک ہمارے کلچر کو تباہ کرتے رہے، معاشرے کو تباہ کرتے رہے، ہماری نوجوان نسل کو غلط راہوں پہ ڈالتے رہے، اور ہمارے جس طرح کے ہمارے ویڈیو اور جس طرح کے معاملات ہمارے چلتے ہیں اس کے اندر پوری تہذیب کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔